اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہے بیع و شراء جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ اشتری، صاحب ایمان بیچتا ہے، اللہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 قتل کر دیے انہوں نے قرشی میدان بدر میں، 70 شہید ہو گئے دامن احد میں۔ وعد اللہ علیہ حقا، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت ہے، پختہ ہے، قائم ہے، یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا۔ اس میں اصل میں جو بین السطور کہیے یا جو بھی جو چیز پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد، آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے، یہاں سب کچھ لگا دو، خرچ کر دو، جان مال تن من دھن لگا دو، آخرت میں ملے گی جنت۔ جنت یہاں نہیں ہے، جنت وہاں ہے۔ تو چونکہ ادھار کا سودا ہے، اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغہ رہتا ہے۔ نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ 9 نقد نہ تیرا ادھار، ادھار کی 13 سے بہتر ہے کہ 9 جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بر بنائے طبع بشری اس کے اندر ایک دغدغہ رہتا ہے، اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ وعدن علیہ حقا، کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق 3 دفعہ ہو چکی ہے، تورات میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قرآن میں ہوئی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے۔ اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا، بایعتم بہ، آپس میں جو سودا کیا ہے۔ مبایعت باب مفاعلہ، با یبیع بیچنا، یہ ثلاثی مجرد ہے، اور یہ جو ہے بیعت بنتی ہے بایع یبایع، آپس میں کوئی سودا کر لینا۔ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے۔ یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے، تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے، بیع اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے۔ البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، انویزیبل ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ بیع ہے، یہ سودا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شراء ہم کریں، اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جانیں اور مال بیچ دیں۔ اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے؟ یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے۔ اس میں 9 الفاظ آئے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے، چلے جانے والے، شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر، لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے، رہبانیت ختم کر دی گئی ہے۔ البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے، مہاجرین پر، مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم،
لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، اور پھر تین الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد، باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں، ذاتی ہیں، لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہی عن المنکر بالید، کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی، اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بنی نوع بشر میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے حق میں بہت حریص ہیں، سارے خیر، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے، فَقُلْ، تو اے نبی کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں نے اس پر توکل کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا، رب العرش العظیم، بڑے عرش والا مالک ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے 3 افعال کا انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا۔ ایک ہے خلق، کسی شے سے دوسری شے بنانا۔ تیسرے تدبیر، یدبر الامر، اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے، اس کے اپنے نقشے ہیں، اپنی پلاننگز ہیں، اپنی مشیت ہے، اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات، وہ یہاں بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا، سچا، پختہ۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا۔ یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے، کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو، جنہوں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں، ان کی جو بھی انہوں نے ایثار کیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری قدردانی ہو، قدر افزائی ہو، ان کو خلعتیں دی جائیں، انہیں نوازا جائے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کہ کفر کریں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس نے جو سورج کو بنا دیا چمکدار، چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا،
وقدرہ منازل، یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے، اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ ضیاء ہے، لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفاظ استعمال کیے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے۔ وقدرہ منازل، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لا آیات لقوم یتقون، یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے، کچھ تقویٰ ہے، جن کی اخلاقی حس بیدار ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ صورت میں بار بار آئیں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا، بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا، ابھی شعور آیا ہی تھا، جوانی آئی، طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا، کہ لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تو کیا بس زندگی یہی زندگی ہے؟ اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی تو بڑی طویل ہے، بہت طویل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اصل زندگی وہ ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں، جن کی سوچ اتنی محدود ہے، جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں، ریجھے ہوئے ہیں اس زندگی کے اوپر، مطمئن ہیں، لگے ہوئے اسی میں، مگن ہے اسی میں، بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کس کو موقع ملتا ہے؟ نہ زمین دیکھنے کا، فلک دیکھنے کا، فضا دیکھنے کا۔ آدمی اپنے چکروں میں، اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس اپنی کمائی کی بدولت کی جو وہ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے، کوئی عارضی سی خوشی حاصل کی جا سکے، کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیے جا سکے، آدمی اسی میں لگا رہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث، ان کو پہنچا دے گا کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے، پھر بھی
ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی جنت کے اندر بھی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار تو پاک ہے، تو ہر ضعف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے، سلام، قیلاً سلاماً سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی، امتم واحدۃ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر فرد کی ایک اجل ہے، ہر امت کی اجل ہے، ہر قوم کی اجل ہے، اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے، اس دنیا کی ایک اجل ہے، تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرکین عرب، اللہ کے کام ہے یہ، افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو، پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں، کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو، کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جب وہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی، دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے 3 افعال کا انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا۔ ایک ہے خلق، کسی شے سے دوسری شے بنانا۔ تیسرے تدبیر، یدبر الامر، اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے، اس کے اپنے نقشے ہیں، اپنی پلاننگز ہیں، اپنی مشیت ہے، اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات، وہ یہاں بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا، سچا، پختہ۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا۔ یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے، کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے
تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا. لیجزی الذین آمنوا، اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو، جنہوں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ان کی جو بھی خدمتیں ہیں، ان کی جو بھی انہوں نے ایثار کیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری قدردانی ہو، قدر افزائی ہو، ان کو خلعتیں دی جائیں، انہیں نوازا جائے. والذین کفروا، اور جو لوگ کہ کفر کریں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس نے جو سورج کو بنا دیا چمکدار، چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا، وقدرہ منازل. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے، اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ ضیاء ہے، لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفاظ استعمال کیے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے. وقدرہ منازل، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لا آیات لقوم یتقون، یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے، کچھ تقویٰ ہے، جن کی اخلاقی حس بیدار ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ صورت میں بار بار آئیں گے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں. یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا، بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا، ابھی شعور آیا ہی تھا، جوانی آئی، طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا. کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، تو کیا بس زندگی یہی زندگی ہے؟ اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ زندگی تو بڑی طویل ہے، بہت طویل ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے. اصل زندگی وہ ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں، جن کی سوچ اتنی محدود ہے، جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں، ریجھے ہوئے ہیں اس زندگی کے اوپر، مطمئن ہیں، لگے ہوئے اسی میں، مگن ہے اسی میں، بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں. ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن ہو گئے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیات سے غافل ہے، دیکھتے ہی نہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کس کو موقع ملتا ہے؟ نہ زمین دیکھنے کا، فلک دیکھنے کا، فضا دیکھنے کا. آدمی اپنے چکروں میں، اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے.
بما کانوا یکسبون، اس اپنی کمائی کی بدولت کی جو وہ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے، کوئی عارضی سی خوشی حاصل کی جا سکے، کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیے جا سکے، آدمی اسی میں لگا رہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث، ان کو پہنچا دے گا کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے، پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی جنت کے اندر بھی۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار تو پاک ہے، تو ہر ضعف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے، سلام، قیلاً سلاماً سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں، شر میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے نتیجہ نکل آئے، جلدی سے جلدی نکل آئے، لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے، وہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا، اور جو تمہاری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، سختیاں جو تم کر رہے ہو، معصیت، اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی جیسے کہ وہ جلدی مانتے ہیں خیر، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہ الفاظ آئے، اور پھر اب چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں۔ بڑا شان استغنا ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے، وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفات نہیں۔ نذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیٹا ہوا پہلو کے بل، او قاعدن، یا بیٹھا ہوا، او قائمن، یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی، اسے کوئی تکلیف ہوئی، وہ اس نے پکارا، ہمیں بھول جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے، بے باک لوگوں کے لیے، ان کے اعمال کو، یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گڑ گڑا کر جو ہے دعائیں مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری رات گزار دیں گے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی، ولا تعملون من عمل، اور مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں، استفیدون فیہ، جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی،
اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایثار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے خاص کیف ہے، اے نبی، پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے صیغے میں، اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی حصہ کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر سنا رہے ہوں، اور اب رخ بدلا ہے اہل ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو، من عمل کہ جو اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیدون فی، جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان، جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو، اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، تو وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت میں اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقوی جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت اس اعتبار سے جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں، بشارت ہی بشارت ہے۔ کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ، لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں۔ تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہے یہ میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم،